नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो है काला जादू के ज़रिए जिन्नात को मुसल्लत करना। जो लोग हासद होते हैं, हसद करते हैं, जेलस होते हैं, उनका अपना तो कुछ बनता नहीं, लेकिन दूसरों को बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह ही एक छोटा सा मैं बात सुना के आपको, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, तो आपको अमल दूंगा। एक दोस्त मेरा, वो सऊदी अरब में 15-16 साल रहा, उसने पैसा कमाया। जब अपने घर आया उसका एक बेटा और एक बेटी हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन रिश्तेदारों ने उनके पैसों को देख के, उनके रहन सहन को देख के, उनका सुकून देखकर बर्दाश्त ना हुआ। इतने जालिम लोग हैं, इतने जालिम। उन्होंने उस पर जादू करवाया, हत्ता कि वो पैसे अपनी बीमारी पर लगाता जेवर भी बैंक में रखवा कर सूद से पैसा लेके अपनी बीमारी पर लगाता रहा। दिल का बाईपास भी हो गया, बेड के ऊपर बेड ही बन गया। तो फिर उसके बेटा मुझे मिला। उसने कहा, अंकल पापा का इलाज कराना है, तो अल्लाह पाक आपको खुशियां दे, हमारे पापा का कुछ इलाज कर दे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अब मैं इसका अमल बताऊंगा, फिर इसका मैं बताऊंगा कि इसको इलाज कैसे। मैंने कहा, मैंने उसको कमीज मंगवाई। कमीज पे मैंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ के निशान लगा के हिसाब लगाया। उस पर काले जादू के जिन्नात छोड़े गए थे, काले जादू के जिन्नात छोड़े गए थे। फिर मैंने उन्हें अमल दिया। मैंने कहा, एक कच्चा बर्तन लाओ, बड़ा सा परात टाइप बर्तन लाओ, उसमें पानी रखना है। सुबह शाम आपने 1100 दफ़ा, अव्वल आखिर 5 दफ़ा या 7 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, और 1100 दफ़ा या कहारो या कहारो या कहारो या कहारो, 11 तस्बीहां सुबह 11 शाम को। पाँव पानी में रखने हैं। वो कच्चा बर्तन है, उसमें पानी है, पानी रखना। और असर से मगरब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुला पढ़ना। जब मगरब की अजान होने लगे तो दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला 41 दिन का चिला। अव्वल तो एक चिले में सब कुछ भाग जाएंगे, आपकी तबीयत सेट होनी शुरू हो जाएगी। छोड़ना नहीं, एक चिला, 2 चिले, 3 चिले, आप जब तक आप एक्टिव और चुस्त नहीं होंगे आपने छोड़ना नहीं है। मैंने आपको अमल भी बता दिया और अमल भी बना दिया। इस वाकया को सुनाते हुए आपको मैंने बता दिया कि या कहारू की कितनी ताकत है। उस आदमी ने 11 तस्बीहां सुबह 11 रात को पढ़ने लग पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेड से उठ के बैठने लग पड़ा, चलने लग पड़ा। तो एक दिन उसने कहा कि अब पानी में क्या पाँव डुबोने हैं। रात को उसने पानी में पाँव नहीं डुबोए, अभी चंद तस्बीहां पड़ी थी, 3 के 4, तो एकदम पाँव जल गया। उसने चीखे मारी और फोन किया, मैं क्या करूं, इतनी जलन कभी नहीं हुई, वो पाँव जल गया। मैंने कहा, आपको किसने कहा था कि पानी से पाँव बाहर निकाल?
وہ سارے جادو کی میل کچیل پانی میں جا رہی ہے، وہ پانی آپ باہر بہا دیتے ہیں۔ میں نے کہا پانی میں پاؤں ڈالو اور پڑھو، الحمدللہ سکون ہونا شروع ہو گیا۔ رفتہ رفتہ سال گزر گیا، وہ آدمی 5 ٹائم نماز مسجد میں پڑھنے جاتا ہے، الحمدللہ سیر کرتا ہے صبح، اس کا بیٹا کمانے لگ پڑا۔ اور خوشی کی بات کہ اس دفعہ الحمدللہ انہوں نے، اس کے بیٹے نے 2 بکرے گھر لا کے قربانی دی۔ یا کہارو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کہارو جنات دنیا کی ساری چیزیں باہر دڑا دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اثر سے مغرب اس نے رزق کی بارش شروع کر دی۔ ایک صحت سے وہ مجبور تھا، دوسرا پیسے سے مجبور تھا، پیسہ بھی بینک سے، زیور جو بینک میں سود کا جمع کرایا ہوا تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ اب وہ دوسرے عملیات مجھ سے پوچھتا ہے، درود ابراہیم پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو عمل بناؤں گا اور ہر بار ایک نیا ٹاپک سناؤں گا، اس ٹاپک میں جو موتی ہوگا آپ نے وہ چننا ہے، اس کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ایک دن پڑھا پھر چھوڑ دیا، ایک دن پڑھا پھر چھوڑ دیا، نا نا نا۔ جیسے آدمی ڈاکٹر بننے کے لیے پی جی سے لے کے 10 کلاس تک کرتا ہے، آدمی یہ کہ جناب علی اب میں ڈاکٹر بننے کے لیے 9ویں 10ویں کا میں امتحان ہی نہیں دیتا، چلو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر لوں گا، تو کیا وہ فرسٹ ایئر میں داخلہ دے دیں گے؟ نہیں، دنیا نہیں دیتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی میں عمل، اس عمل کا طریقہ کہ آپ کے گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہوگی، کسی نے کالا جادو کر دیا، آپ کا رزق بند ہو گیا، آپ بیمار ہو گیا، بیٹی بیمار ہو گئی، چارپائی کے ساتھ لگی، کچھ نہیں کھا رہی، تیلا بن گئی، لڑکا تیلا بن گیا، پریشانیاں گھر میں پھیل گئی، لوگ آپ کو تانے دینے لگ پڑے، آپ نے صبح اٹھ کر 11 تسبیحاں یا قہاروں کی پڑھنی ہے، اول آخر 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، خوشبو لگا کے، وضو کر کے، صاف جگہ پر بیٹھ کے، پھر شام کو 11 تسبیحاں پڑھنی ہے۔ اس میں جن کے گھروں میں زیادہ جنات کا اثر ہے، وہ تکلیف بھی دیں گے۔ جب ہم کسی کو گالی نکالتے ہیں، وہ آگے سے وہ بھی گالی نکالتا ہے یا مارتا ہے، اس لیے وہ آپ کو تکلیف بھی دیں گے، پریشان بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ بالکل پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کہ اللہ تو عرش پر ہے، میں فرش پر ہوں، میری مدد فرما، آپ نے پڑھتے رہنا۔ جب آپ پڑھتے رہیں گے، حتیٰ کہ تسبیح بھی آپ کے ہاتھ سے کھینچی جا سکتی ہے، تسبیح بھی ہاتھ سے کھینچی جا سکتی ہے، آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، بچہ بھی صحت مند ہو جائے گا، بیٹی بھی صحت مند ہو جائے گی، جس قسم کی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، دشمن بھی دوڑ جائے گا، اگر کوئی طلاق دینے کے پاس ہے وہ طلاق بھی نہیں دے گا، اس سے بڑے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور رزق کی بارش عصر سے مغرب، جب عصر کی اذان ہو اس کے بعد بیٹیاں کھلا ایک جگہ بیٹھے نہیں، کام بھی کریں، اپنا کھلا پڑھتے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف سے بیماریاں بھاگ رہی ہیں، ایک طرف سے مشکلیں بھاگ رہی ہیں، دوسری طرف سے رزق آ رہا ہے، اور پھر آپ کی خوشیاں ہی خوشیاں۔ وقت لگے گا بابا، یہ نہیں ہے رات کو اٹھے صبح ہو گیا، وقت لگے گا۔ جب وقت لگائیں گے، محنت کریں گے، پھر اللہ سے ہونے کا یقین دل میں رکھیں گے، میرا اللہ اپنے نام کی برکت کو، آپ کے نام کی برکت سے ضرور
ضرور ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ یا کہارو 11 تسبیح صبح، 11 رات کو، اول آخر 5 دفعہ یا 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھنے۔ اس عمل سے بڑے لوگوں کو شفا ہوئی ہے، بڑے لوگوں کے بگڑے کام ختم ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و آباد رکھے۔ السلام علیکم۔